الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 28واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 2 صفر المظفر 1445 ہجری اور 20 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ 1948 میں برطانوی دہشت گرد حکومت سامراجی حکومت کی مدد سے فلسطین پر قبضہ کرنے والے اسرائیلی صہیونی جو یہودیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، وہ آج 2023 عیسوی تک اسرائیل 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 بطور ریاست کا ذکر کرتے ہیں اور کھلے عام یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ ابراہم ایکارڈ لکھنے کے بعد کھلے عام وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، فلسطین نام کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، فلسطین کا وجود ہی کچھ نہیں ہے، فلسطین تو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ اس حقیر نے سابقہ کئی پروگراموں میں یہ عرض کیا کہ فلسطین ہی اصل حقیقت ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ تو آج اسی پہ مزید بات کریں گے کہ 1901 سے 1906 تک کا لکھا گیا جوئش انسائکلوپیڈیا جو ہولوکاسٹ سے پہلے کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، اس لیے بڑا اہم ہے۔ اس کے آرٹیکل 11867 میں ہولینس آف پیلسٹائن کے آرٹیکل میں آج ہم تیسرے اہم نقطے کی بات کریں گے، جس میں یہ لکھا گیا ہے گاڈ کالز اٹ مائی لینڈ، یعنی فلسطین کو اللہ تعالیٰ اپنی زمین سرزمین یا زمین قرار دیتا ہے۔ The term Holy Land is mentioned only once in the Bible، یعنی بائبل میں ہولی لینڈ کا ذکر صرف ایک دفعہ ہے اور الحمدللہ قرآن میں زیادہ ذکر ہے۔ پھر کہیں پہ وہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ربانیکل لٹریچر میں اس فلسطین کو وہ ارض اسرائیل لکھا گیا ہے۔ سینٹنس سنیے، In rabbinical literature, Palestine is generally known as ارض اسرائیل۔ ارض عربی کا بھی لفظ ہے اور پرانی یہ زبان کا لفظ بھی ہے، تو ارض اسرائیل یہ لکھا گیا ہے کس کو؟ پیلسٹائن کو۔ لہٰذا وہ صہیونی، وہ یہودی جو آج فلسطین کو ختم کر کے اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، ان کے منہ پر یہ کھلا تمانچہ ہے اور سچے یہودیوں کے لیے یہ سچی دلیل ہے کہ ارض اسرائیل تو دراصل فلسطین ہے۔ انہی کے ربانیکل لٹریچر میں لکھا ہوا ہے پیلسٹائن از جنرلی نون ایز ارض اسرائیل۔ اچھا جی، اور آگے چلیں۔ مشنا جو ان کی ایک بڑی خاص کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے پیلسٹائن از دا ہولیسٹ آف آل کنٹریز، یعنی تمام ممالک میں سے فلسطین جو ہے وہ سب سے ہولیسٹ ہے، سب سے پاک ترین ہے، ارض مقدس آپ کہہ لیں، مقدس ترین کہہ لیں مشنا کے مطابق۔ اور یہ چوتھا نقطہ بھی ہے، کہاں سے عرض کیا جا رہا ہے؟ مشنا کے حوالے سے جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، جس پہ لکھنے والے بھی یہودی ہیں، تبصرہ کرنے والے بھی یہودی ہیں، اور یہ حقیر صرف آپ کو اس کے اس آرٹیکل میں سے چند اہم باتیں بتا رہا ہے۔ اب آ جائیے اگلا نقطہ کہ ڈیوریشن آف ہولینس، وہ جو مقدس ہونے کی کیفیت تھی کیا وہ باقی رہی یا ختم ہو گئی؟ تو یاد رہے کہ اسرائیل کے یہودیوں کے 72-73 فرقے بن گئے، غالباً 72 فرقے بنے، ٹھیک ہے۔ کئی طرح کے ان کے نام ہیں، کئی طرح کے ان کے عقائد ہیں، اور بہت سے یہودی فرقوں نے یہ کہا کہ جب وہ ٹیمپل ٹوٹ گیا تھا، جب بیبیلونینز نے حملہ کیا اور ٹیمپل کو شہید کر دیا، توڑ دیا، پھر رومنز نے حملہ کیا اور ٹیمپل کو توڑ دیا، تو اس یروشلم کی سیکرڈنیس یا ہولیسٹ وہ جو کیفیت تھی، اسپریچول کیفیت تھی، وہ ختم ہو گئی تھی۔ یہ چند یہودی فرقوں کا کہنا ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو اس کی ری سینکٹیفیکیشن ہوئی وہ عزرا علیہ السلام نے کی، وہ بھی ایک پروفٹ کا نام ہے، EZRA، عزرا ری سینکٹیفائیڈ پیلسٹائن، یعنی یہودیوں کے فرقے نے کہا کہ اس ارض مقدس کی پاک ہونے کی جو شان تھی وہ
مسجد یا ٹیمپل کے تباہ ہونے سے ختم ہو گئی اور پھر دوبارہ اس کی بحالی ہوئی عزرا علیہ السلام کی وجہ سے۔ لیکن یہ چند یہودی ہیں، جو باقی یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں دا سیکریڈنیس آف پیلسٹائن نیور ویریڈ، دا ہولی ٹیمپل بلٹ اور ڈسٹرائڈ، دا شکینہ یعنی عربی میں جسے سکینہ کہتے ہیں، تابوت سکینہ، شکینہ نیور مووڈ فرام دیٹ پلیس ایز گاڈ پرومسڈ، یعنی وہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ اس ارض فلسطین میں سے کبھی غائب نہیں ہوا، کبھی باہر نہیں گیا، یعنی ارض سکینہ یعنی پیلسٹائن، خاص طور پہ لفظ پیلسٹائن لکھا ہوا ہے، اسرائیل نہیں لکھا ہوا، اس کے اندر تابوت سکینہ ان یہودیوں کے مطابق آج بھی موجود ہے۔ تو جہاں پہ تابوت سکینہ موجود ہے اسے وہ یہودی آج بھی 1906 کے جوش انسائکلوپیڈیا کے مطابق پیلسٹائن لکھتے ہیں، اسرائیل نہیں لکھتے۔ تو یہ صحیح القلب یہودیوں کو دعوت غور و فکر ہے کہ وہ غور کریں کہ 100 سال پہلے کے یہودی کیا تھے اور آج کے صہیونیوں نے یہودیت کے لبادے میں کیا دجل پھیلا رکھا ہے۔ ایک اور جملہ، چھٹا نقطہ اسی آرٹیکل میں سے یہ ہے دا اینجلس دیٹ گارڈڈ جیکب ان پیلسٹائن ور آف اے ہائر آرڈر دین دوز ایلسویئر، یعنی وہ فرشتے جو دنیا کے باقی خطوں میں کہیں پہ معمور تھے، اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ان فرشتوں سے فلسطین کے فرشتے یہ زیادہ شان و شوکت والے ہیں، اور وہ کس کی حفاظت پر معمور تھے؟ جیکب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے۔ اور یاد رہے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب یہودی کہتے ہیں کہ اسرائیل تھا۔ اور یہاں پہ دلچسپ جملہ یہ ہے، انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ جیکب یعنی خود اسرائیل علیہ السلام وہ کہاں رہتے تھے؟ ان پیلسٹائن، ناٹ ان اسرائیل۔ یہ بھی صہیونیوں کے منہ پہ وہ تمانچہ ہے جو صحیح العقیدہ یہودیوں کے لیے دلیل ہے۔ صحیح العقیدہ یہودیوں کے لیے جو بات بطور غور و فکر ہے، بطور ایک پوائنٹ آف ڈسکشن ہے، وہی نقطہ ظالم صہیونیوں کے منہ پہ تمانچہ ہے۔ سنو، دا اینجلس دیٹ گارڈڈ جیکب ان پیلسٹائن، کہ وہ فرشتے جو یعقوب علیہ السلام کی حفاظت پر معمور تھے، اور یعقوب علیہ السلام جیکب پیس بی اپون ہم وہ رہتے کہاں تھے؟ ان پیلسٹائن۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے پروگرام کا خلاصہ کہ خود جیکب علیہ السلام، خود یعقوب علیہ السلام، خود اسرائیل علیہ السلام رہتے کہاں تھے؟ ان پیلسٹائن، فلسطین میں رہتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔